بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ جب عرب کے تمام قبائل نے دعوت حق کو قبول کر لیا اور عرب نور اسلام سے منور ہو گیا اور تمام عالم کی رہنمائی کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی، تو قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: مدد آ چکی اور فیصلہ پہنچ چکا، اور تم نے دیکھ لیا لوگ خدا کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ خدا کے حمد کی تسبیح پڑھو اور اس سے مغفرت طلب کرو، اور خدا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، ان آیات کے نزول کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام اب ختم ہو چکا ہے، اب دنیا میں مزید قیام کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کرنے کا فیصلہ کر لیا اور تمام قبائل کو اطلاع دے دی تاکہ تمام مسلمانوں کو دین اور اخلاق کے تمام بنیادی اصول سمجھا دیے جائیں۔ حج کی اطلاع ملتے ہی کثیر تعداد میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج پر جانے کے لیے مدینہ آ گئے۔ چنانچہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت 90,000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے میں مختلف قبائل کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے، اور اسی طرح ایک روایت کے مطابق 1,40,000 کی تعداد نے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج کیا۔ ذل حلیفہ کے مقام پر قیام کر کے احرام باندھا، اور پھر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ 5 ذی الحج کو مکہ میں داخل ہوا۔ خانہ خدا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا: اے خدا، اس گھر کو اور عزت اور عظمت عطا کر۔ بعد ازاں طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور فرمایا: خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ لا شریک ہے، حکومت، ملک اور تمام عزتیں اسی کے لیے ہیں، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی۔ اپنے آخری خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو، تمہیں بہت جلد اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے اور تم سب لوگوں کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہونا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگ جانا۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا: لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے اور نہ کوئی نئی امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو، سال بھر 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہایت خوش دلی سے ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج بجا لاؤ، اور اپنے صاحب امر حکام کی اطاعت کرو، جس کی جزا یہ ہے کہ تم پروردگار کے فردوس بری میں داخل ہوگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع شروع کیا تو تمام مسلمانوں کو توجہ سے سننے کی ہدایت کی اور کہا کہ میری بات غور سے سنو، شاید میں اگلے سال تمہیں آج کے بعد دوبارہ اس مقام پر نہ مل سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی ہی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ لوگو، تمہیں ان قریب اپنے خدا سے ملنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں اس حقیقت کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں اس حقیقت کا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ معزز ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کی اطاعت کے بارے میں فرمایا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر ہو، لیکن وہ اگر قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے تو تم پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دور جاہلیت کی ہر ایک بات میں اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں،
سوائے حاجیوں کو پانی پلانے اور خانہ کعبہ کی خدمت گزاری کے جاہلیت کے تمام جھگڑے ملیا میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو میرے خاندان پر ہے، یعنی ربیہ بن حارث کا خون، جو بنی ربیہ میں دودھ پیتا تھا اور بدیل نے اسے مار ڈالا تھا، میں چھوڑتا ہوں۔ عرب میں سودی کاروبار بڑے وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ امیر غریب کا خون تک چوسنے کو تیار تھا۔ عملی طور پر مقروض اپنے قرض خواہ کا غلام تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے تمام قسم کے سود کو باطل قرار دیا اور فرمایا، سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں عباس بن عبد المطلب کے سود کو معاف کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے اور اب تم لوگوں پر لازم ہے کہ میرا دین قیامت تک آنے والوں کے تک پہنچاؤ، یعنی یہ دین قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ شیطان اب ہمیشہ کے لیے اسی بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ یہاں کبھی بت پرستی نہ ہوگی، صرف ایک خدا کی عبادت ہوگی اور سنت ابراہیمی کے مطابق حج ہوگا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما چکے تو قرآن پاک کی یہ سورہ نازل ہوئی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ معزز ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، جو ان دونوں کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ آخری آسمانی کتاب ہے جس میں کوئی غلطی نہیں۔ اسی طرح قرآن و سنت پر عمل کر کے ہم بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔